اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ حدیث نمبر 5 جو آپ کی وفات کے جو آپ کے وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب عباس اور ابو سفیان نے آپ سے بیعت لینے کا مطالبہ کیا تھا: اے لوگوں، فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ اور منافرت کے راستوں سے الگ رہو، باہمی فخر و مباحات کے تاج اتار دو کہ کامیابی اسی کا حصہ ہے جو اٹھے تو بالوں پر کے ساتھ اٹھے، ورنہ کرسی دوسروں کے حوالے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے۔ یہ پانی بڑا گندا ہے اور اس لقمے میں چھو لگ جانے کا خطرہ ہے، اور یاد رکھو کہ نہ وقت پھل چننے والا ہے جیسے نامناسب زمین میں ذرات کرنے والا۔ میری مشکل یہ ہے کہ میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ افسوس، اب یہ بات جب میں تمام مراحل دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سے چشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے۔ البتہ میرے سینے کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے ہے، ورنہ اسے ظاہر کر دوں تم اسی طرح لرزنے لگو جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھرتھراتی اور لرزتی ہے۔ جہالت کی انتہا ہے کہ لوگوں نے کون کون سے قصے بنا رکھے ہیں۔ ابھی ہم نے یہ حدیث کا مکمل مطالعہ کیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی کو باندھا گیا تھا، پھر ان سے بیعت لی گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت عمر آگ لے کر حضرت علی کا دروازہ جلانے کے لیے جا پہنچے تھے۔ کوئی کہتا ہے حضرت محسن حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے اور بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو اس کے ذمہ دار حضرت عمر ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ غصہ ہو گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس وراثت کا مطالبہ کر کے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی کہتا ہے خلافت پہ قبضہ کیا گیا تھا، اس سے بڑی کوئی جسارت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گزشتہ تمام باتیں اس وجہ سے احمقانہ ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں کی جا رہی ہیں جن کا طرز حکمرانی ایسا رہا ہے کہ دنیا ایسی حکمرانی دوبارہ نہ لا سکی۔ میرا مطلب ہے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ خطبہ نمبر 5 اس وقت کا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا، تو ابو سفیان جو بادشاہی ذہنیت رکھتے تھے کہ اپنے سے کمتر قبیلے کو اچھی پوزیشن میں گوارا نہ کر سکتے تھے، اور حضرت عباس جو حضرت علی کو اس کا اہل سمجھتے تھے کہ امت کے لیے خلیفہ کے طور پہ نسبی اعتبار سے معقول ہیں، تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی سے فرمایا کہ ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں، ہاتھ بڑھائیے۔ اس کے جواب میں حضرت علی نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے بہت زبردست اور معقول نصیحتیں کی ہیں کہ جناب ابو سفیان اور حضرت عباس کو خلافت کا اور بادشاہت کا فرق اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ اے لوگو، اگر کسی ایسے مقام میں پھنس جاؤ کہ آپ کی ذات، قبیلہ اور حیثیت مقام کو تو فرق محسوس ہو، لیکن اسلام کے لیے اس میں بہتری ہو، تو تم لوگ اسلام کو ترجیح دو اور اپنے آپ کو فتنوں میں ملوث نہ رہنے دو۔ تفرقہ اور انتشار کی باتوں سے الگ ہو جاؤ۔ اگر ہم خود یہ سمجھتے کہ ابو بکر خلیفہ بننے کے اہل نہیں ہیں تو علی کبھی باطل کو برداشت کرنے والا نہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر افضلیت کو دیکھنا اور فخر کرنا چھوڑ دو۔ کامیابی وہی ہے جو اہل حق ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے اہل حق کو اقتدار میں دیکھ کر خوش ہوئے کہ اس دوسرے نے اقتدار کو ذمہ داری سے سنبھال لیا ہے اور اپنے آپ کو بوجھ سے بچا لے، کہ مقصد امت مسلمہ کی اصلاح و بقا ہو، اقتدار اور بادشاہت نہیں۔ اس وقت خلافت کا موضوع پہ گفتگو کرنا بہت غلط مشورہ ہے۔ یہ پانی بہت گندا ہے۔ اگر میں اس وقت آپ کے مشورے کو اختیار کر لوں، اس میں سوائے خطرات کے اور کچھ نہیں ہے، اور عقلی اعتبار سے دیکھو تو وقت کی نوعیت بھی یہ ہے کہ اس وقت اسلام کی فکر کیجیے، نہ کہ اقتدار کی۔ ابو بکر کون سا تخت و تاج پر بیٹھے ہیں جو ان کی نیت پہ کسی قسم کا شک کیا جائے؟ آگے کی بات محض گمان لگتی ہے، من گھڑت معلوم ہوتی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں۔ نہ حضرت علی اصحاب رسول سے بدگمانی والا معاملہ کر سکتے ہیں، نہ اصحاب رسول اہل بیت کی کسی فرد کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ اقتدار کا لالچ اور موت کا ڈر بزدلی ہرگز نہیں۔ ایسی سوچ حضرت علی کے بارے میں صحابہ کے متعلق نہیں آ سکتی۔ جناب ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب رکھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صفات کی بنا پر، لیکن ایمان قبول نہ کیا، مطلب ان کی موت شرک پہ ہوئی۔ ابو طالب کا احترام ہونا چاہیے، لیکن ایمان نہ ہونے کی بنا پر ان کو عذاب ہوگا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی اتنے فضائل ہونے کی بنا پر ایک مشرک کی طرف نسبت دے کر فخر محسوس کریں۔ صحیح بخاری 1360 388415875428338853 3883۔ آخری بات یہ ہے کہ میرے سینے میں ایسا علم پوشیدہ ہے، اگر ظاہر کروں تو تم برداشت نہ کر سکو، یہ گستاخی ہے۔ حضرت علی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ ابو داؤد کی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم سے کوئی بات پوچھی گئی اور تم نے باوجود علم ہونے کے نہ بتایا تو اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو پھر اگر کوئی بات تھی خلافت کے موضوع پہ تو حضرت علی کو کرنی چاہیے تھی، لیکن میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں سے لے کر آخر تک یہ حضرت علی کے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔
استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ یہ کتاب کو میں بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اس کتاب کی صداقت پہ یقین رکھتا ہوں کہ اس کتاب غلطی سے پاک نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تاریخ کی ایک کتاب ہے، جیسے کہ ایک تاریخ کی کتاب پڑھی جاتی ہے جو کہ شیعوں میں ایک قابل قدر سمجھی جاتی ہے، اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اور اس میں اصحاب کے بارے میں جس طرح کی معلومات لکھی ہوئی ہے وہ تقریباً کچھ حصہ تو اس کا اہل سنت کی کتابوں سے، بلکہ کثیر حصہ اہل سنت کی کتابوں سے مل ہی جاتا ہے۔ جو انتشاری معاملات ہیں وہ یقین کرنے کے قابل بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی صاحب کا خلفہ کے بارے میں کوئی بد نظریہ رکھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سے امید ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور سمجھ رکھنے کی